السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے امدادی ادارے UNRWA کے لیے فنڈنگ جاری رکھنے کی درخواست کی ہے۔ اینٹونیو گٹرس نے کہا کہ مختلف ممالک کے خدشات کو سمجھتا ہوں، میں خود ان الزامات سے خوفزدہ تھا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ انتہائی خطرناک حالات میں موجود دیگر انسانی ہمدردی کے کارکنوں کو سزا نہیں دی جانی چاہیے۔ خبر کے مطابق سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے امدادی ادارے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی یعنی UNRWA کے 12 ملازمین کے خلاف تحقیقات کی تصدیق کر دی ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل پر حملے کے الزام کے بعد امریکہ نے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے UNRWA کی فنڈنگ روکنے کا اعلان کیا۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے UNRWA کے 12 کارکنان پر اسرائیل پر حملہ کرنے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا۔ امریکہ کے آزاد سینیٹر برنی سینڈرز نے امریکہ سے اسرائیل کی امداد بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی سینیٹر نے دی گارڈین اخبار میں اپنے مضمون میں نشاندہی کی کہ امریکی ایوان نمائندگان اور سینیٹ نے غزہ میں سنگین انسانی تباہی کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ امریکہ کو نتن یاہو پر واضح کرنا چاہیے کہ وہ ان کی غیر قانونی جنگ کی حمایت کے لیے مزید ڈالر نہیں دیں گے۔ واضح ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہوا وہ کوئی افسوسناک سانحہ نہیں جو ہمارے ساحلوں سے ہزاروں میل دور پیش آیا۔ سینڈرز کا کہنا تھا کہ امریکہ ہر سال اسرائیل کو $3.5 بلین کی فوجی امداد فراہم کرتا ہے اور غزہ کو تباہ کرنے والے بم اور فوجی ساز و سامان اسرائیل میں تیار کیے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جو کچھ ہوا اس میں ہم شریک ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی ٹیم نے غزہ میں اقوام متحدہ عالمی غذائی پروگرام اور دیگر انسانی ہمدردی کی تنظیموں سے ملاقاتیں کی اور نشاندہی کی کہ اگر خطے میں انسانی امداد کی رسائی میں بہتری نہ لائی گئی تو بہت سے لوگ پیاس، بھوک، کئی ایک بیماریوں کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ سینڈرز نے کہا کہ یہ اسرائیل کی انتہائی دائیں بازو کی حکومت کے رہنما بنیامین نتن یاہو اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے انتخاب کا براہ راست نتیجہ ہے۔ غزہ کے لیے پانی کی 3 پائپ لائنوں میں سے صرف ایک کام کر رہی ہے اور اس بات کی نشاندہی کی کہ اقوام متحدہ نے غزہ میں اس وقت 5,70,000 لوگ تباہ کن بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ غزہ میں نسل کشی روکنے کے عالمی عدالت انصاف کے حکم کے باوجود اسرائیلی حملوں میں کمی کے بجائے مزید تیزی آ گئی ہے۔ غزہ کے رہائشی علاقوں اور طبی مراکز پر بمباری کر کے ایک روز میں مزید 185 سے زائد فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 6 روز سے خان یونس کے الامل اسپتال کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور الناصر اسپتال کے سربراہ آرتھوپیڈک سرجری ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر بسام کو اغوا کر لیا۔ دوسری جانب غزہ میں تیز بارش کے بعد سردی میں اضافے سے بھی جنگ سے تباہ حال فلسطینیوں کی مشکلات بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی UNRWA کے کارکنوں پر اسرائیل پر حملوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا، جس کے بعد امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے UNRWA کی فنڈنگ روکنے کا اعلان کر دیا، جبکہ آئرلینڈ اور ناروے نے فنڈنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ریاست ورجینیا میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی رہائش گاہ کے باہر فلسطین کی حمایت میں مسلسل دوسرے روز بھی مظاہرے جاری رہے۔ خبر کے مطابق اینٹونی بلنکن کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرین نے مسلسل 2 روز سے دھرنا دیا ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں جن پر غزہ میں مکمل جنگ بندی کے پیغامات درج ہیں۔ اینٹونی بلنکن کی رہائش گاہ کے باہر فلسطینی پرچم تھامے مظاہرین سڑک سے گزرنے والے کار سواروں سے ہارن بجانے کی درخواست بھی کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم نے یہاں دھرنا اس لیے دیا ہے تاکہ حکومت کو یہ بتا سکیں کہ امریکی عوام کو اپنے ٹیکس کے پیسوں کا 13,000 معصوم بچوں اور 30,000 سے زیادہ معصوم فلسطینی شہریوں کو قتل کرنے، انہیں خوفزدہ کرنے اور بے گھر کرنے کے جرم میں استعمال ہونا کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ مظاہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم غزہ میں جنگ بندی ہونے تک حکومت پر اس طرح مختلف مظاہروں کے ذریعے دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے کارکنوں پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی الزامات کے تناظر میں اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی UNRWA نے کئی ملازمین کو برطرف بھی کر دیا ہے، لیکن برطرف کیے گئے ملازمین کے بارے میں کسی بھی طرح کی معلومات کو منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ علاوہ ازیں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور جرمنی سمیت 8 ممالک اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کے لیے نئی فنڈنگ روکنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ حال ہی میں اسکاٹ لینڈ کی حکومت نے بھی اسرائیل کی جانب سے یہ الزامات سامنے آنے کے بعد اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کے لیے نئی فنڈنگ معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کے لیے نئی فنڈنگ معطل کرنے کے مغربی ممالک کے فیصلے پر فلسطین کے اعلیٰ حکام اور حماس نے تنقید کی ہے اور اس اقدام کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی امور خارجہ نے امریکہ اور کینیڈا کی جانب سے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی UNRWA کی فنڈنگ روکنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔
اس پس منظر میں اسرائیل نے ریلیف ایجنسی کے کچھ ملازمین پر حماس کے 7 اکتوبر کو کیے گئے حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ گزشتہ روز برطانیہ، آسٹریلیا، اٹلی اور فن لینڈ نے اسی وجہ سے اقوام متحدہ کی اس ریلیف ایجنسی کو اپنی فنڈنگ معطل کرنے کا اعلان کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی فوج نے خلیج بصرہ میں غیر ملکی آئل ٹینکر کو قبضے میں لیتے ہوئے اس پر سوار 14 افراد کو گرفتار کر لیا۔ تسنیم خبر رساں ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب کی بحریہ کے دوسرے کمانڈر حیدر مجرد نے اس حوالے سے بتایا کہ خلیج بصرہ میں ہم نے ایک آئل ٹینکر کو بو شہر کے قریب قبضے میں لے لیا ہے، جس پر 20 لاکھ ٹن غیر قانونی تیل موجود تھا۔ بتایا گیا کہ جہاز پر سوار 2 ایشیائی باشندوں سمیت 14 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایران نے آج اتوار کے دن کہا کہ اس نے 3 سیٹلائٹ خلا میں بھیجے ہیں۔ یہ راکٹ سابق میں کئی مرتبہ ناکام رہے تھے۔ ایران کے اس تازہ پروگرام کے تعلق سے مغرب کا کہنا ہے کہ اس سے اس کی بیلسٹک میزائل صلاحیت بہتر ہوگی۔ سیٹلائٹ لانچ ایسے وقت ہوا ہے جب غزہ پٹی میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جاریہ جنگ نے مشرق و سطح میں کشیدگی بڑھا دی ہے۔ علاقائی جنگ کا اندیشہ ہے۔ ایران نے اسرائیل غزہ جنگ میں فوجی مداخلت نہیں کی ہے، لیکن اس پر علماء کا شدید دباؤ ہے۔ یمن کے حوثی باغی جیسے نیابتی گروپس حملے کر رہے ہیں۔ اسی دوران مغربی ممالک کی پریشانی برقرار ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو تیزی سے وسعت دے رہا ہے۔ ایرانی سرکار ٹی وی کے جاری کردہ فوٹیج میں دیکھا گیا ہے کہ سمورگ راکٹ کو رات میں خلا میں بھیجا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے مصری ہم منصب نے آج اتوار کو غزہ میں تنازع کو روکنے اور انسانی امداد کی فراہمی کو آسان بنانے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ سعودی عرب اور مصر کے درمیان سیاسی مشاورتی کمیٹی کے 6ٹے اجلاس کے لیے آج اتوار کو قاہرہ پہنچے تھے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے قاہرہ میں مصری وزیر خارجہ سامح شکری سے ملاقات کی۔ سرکاری خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ملاقات دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعاون اور مستحکم برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا، باہمی دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں دونوں وزرائے خارجہ نے سعودی عرب اور مصر کے درمیان سیاسی مشاورت اور جائزہ کمیٹی کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے طریقہ کار اور باہمی دلچسپی کے مسائل پر تعاون کے فروغ کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی و بین الاقوامی حالات اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر غور و خوض کیا گیا، خصوصاً غزہ پٹی کی تازہ صورتحال کا ہر پہلو سے احاطہ کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے مشاورتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہا کہ سعودی عرب مصر کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون اور 2 طرفہ تعلقات کے استحکام اور تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ جنوا میں سعودی عرب نے حال ہی میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 45ویں اجلاس کے دوران انسانی حقوق سے متعلق اپنی 34 عالمی پیریوڈک رپورٹ پیش کی۔ عرب نیوز کے مطابق مملکت کے افتتاحی بیان میں 2018 اور 2023 کے درمیان ہوئے پیش رفت کو نمایاں کیا گیا، جس نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی جانب سے وسیع پیمانے پر پذیرائی حاصل کی۔ یہ پیش رفت سعودی عرب کے 2030 کے ترقیاتی منصوبے کی وجہ سے ممکن ہوئی، جس کے نتیجے میں اصلاحاتی تبدیلی کے اقدامات اور قانون سازی کی ترامیم ہوئی، جس نے معیار زندگی خواتین کو بااختیار بنانے، بچوں کے تحفظ اور تعلیمی ترقی سمیت انسانی حقوق پر مثبت اثر ڈالا۔ دی یونیورسل پیریوڈک ریویو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا ایک اہم طریقہ کار ہے، جس کا اجلاس ہر 4 سال کے بعد رکن ممالک کے انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کے نفاذ سے متعلق جائزہ لینے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ شریک ریاستوں کو انسانی حقوق اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات کو پیش کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ حکومت سعودی عرب کے عہدیداروں نے آج بتایا کہ 2023 میں مجموعی طور پر 18 لاکھ ہندوستانی مسلمانوں نے عمرہ ادا کیا اور دنیا بھر میں یہ تیسرا ملک ہے جس سے تعلق رکھنے والے اتنے سارے افراد نے عمرہ ادا کیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ ہر سال اس تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہندوستانی عمرہ زائرین تمام ممالک میں تیسرے نمبر پر ہے، جن کی تعداد 18 لاکھ ہے۔ عہدیداروں نے عمرہ زائرین کے معاملے میں 2 سرفہرست ملکوں کا نام نہیں بتایا۔ ہندوستان میں عمرہ سیکٹر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان عربیہ نے دسمبر کے اوائل میں ہندوستان کا اولین دورہ کیا تھا۔ انہوں نے 4 تا 6 دسمبر متحدہ سرکاری پلیٹ فارم نسک کے زیر اہتمام ایک تعارفی اجلاس میں شرکت کی تھی۔ اس پروگرام میں اس پلیٹ فارم کی منفرد خدمات اور دنیا بھر کے مسلم مہمانوں کو خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سہولتوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ سعودی عرب کے سیاحتی سفیر اور ارجنٹائن کے اسٹار فٹ بالر لیونل میسی نے سعودی ٹورزم اتھارٹی کی نئی تشہیری مہم کے ذریعے مملکت میں سیاحت کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ بن گئے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی عرب سے متعلق عام غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے اسٹار فٹ بالر نے پیغام دیا ہے کہ مملکت کے بارے میں روایتی سوچ سے آگے بڑھیں۔ سیاحتی سفیر میسی نے تشہیری ویڈیو میں فٹ بال سے مختلف دیواروں کو
توڑا ہے جس میں سب سے پہلی دیوار پر صرف ایک صحرا درج ہے۔ دیوار کے پیچھے ناظرین بحر احمر کے خوبصورت اور شفاف نیلے پانیوں، آبی حیات، اسیر کے پہاڑوں، تبوک میں برف کے نظارے دکھائے گئے۔ اس میں جدہ، منش اور ریاض کے مجدول ٹاور کی خوبصورتی بھی دکھی گئی۔ پاکستانی پولیس نے آج اتوار کو پی ٹی آئی کے کم از کم 2 ڈزن حامیوں کو اس وقت حراست میں لے لیا جب انہوں نے اگلے ماہ انتخابات سے قبل ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ریلی نکالنے کی کوشش کی۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو ہونے والے انتخابات سے پہلے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ریلیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس کا پارٹی نشان چھین لیا گیا اور اس کے درجنوں امیدواروں کی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے متنبہ کیا ہے کہ قومی اور صوبائی کے انتخابات کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ آج اتوار کے روز PTI کے عہدیداروں نے کارکنوں سے کہا کہ وہ ملک بھر میں ریلیاں نکالیں، باوجود اس کے کہ پولیس کی جانب سے جلسوں کی اجازت مسترد کر دی گئی۔ کراچی میں 2000 کے قریب کارکن جمع ہوئے، جن میں سے تقریباً 2 ڈزن حامیوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور ٹرکوں میں بٹھا کر لے گئے۔